حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ لگتا ایسے تھا کہ سورج ہی حضور کے چہرے سے طلوع کر رہا ہے۔ اور حضور کے چہرے کی پاکیزگی کیسی تھی؟ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں، محفل میں آئے ہو سبحان اللہ کہتے جاؤ گے تو دل میں اور پاکیزگی پیدا ہوتی جائے گی۔ حضور کا حسن مبارک ہے، حلیہ مبارک کا تذکرہ ہے۔ فرما فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے خدا کے قرآن کا ورق پاکیزہ تھا ایسے مصطفیٰ کا چہرہ پاکیزہ تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہہ گئے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا کہ حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ دیے تھے، مگر ادھر تو ماجرا نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ادھر تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہاتھ تو نہیں کٹے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں تو انگلیاں کٹیں، جہاں بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تبوک ہو، بس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کی قمیص کی خوشبو صرف اسی گلی میں رہتی تھی۔ سرکار کے حسن کا عالم یہ تھا، حضور کے حسن کا عالم یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، قمیص کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ فرما حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے خود حسن اصل طالب جانان عرب۔ جو صبح سے بیٹھا ہے نا جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا، اب یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا میں ترجمہ کروں گا تو پھر وہ اس کا دل کہے گا سبحان اللہ کہنے کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کا ہر نبی ہر رسول حسین ہے، مگر سارے نبی حسین ہو کر اللہ کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ سارے نبی حسین ہو کر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے حسن کا کمال یہ ہے کہ یہاں خود خدا مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس امام کو مانتے ہیں جس نے کہا اللہ اکبر، حضرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، حضور کا قد کیسے تھا، قد زیبا کیسے تھا۔ میرے دادا نے قرآن مجید کی تفسیر ایک آیت کی الف لام میم۔ ضروری نہیں ہے کوئی اس کو کوئی سودا ہے عشق والوں کا لے لے تو لے لے وگرنہ واپس کر دے۔ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الف خط مستقیم ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہے، لام کچھ مڑا ہوا ہے، میم گول ہے۔ تو قرآن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ عاشق ہر مقام پہ حضور کے کمال کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ فرمایا الف سے مراد ہے حضور کے قد زیبا کی قسم، قسم محبوب تیرے قد زیبا کی۔ لام سے مراد، لام میں جو لام کا آخری حصہ ہے نا وہ کنڈل کی طرح ہے، مڑا ہوا ہے۔ محبوب قسم ہے تیری کنڈل والی زلفوں کی۔ میم میں گلائی ہے، قسم محبوب تیرے ہونٹوں کی گلائی کی
کہ جہاں سے قرآن مجید کا صدور ہوتا رہے گا تو حضور کا قد مبارک کیسے تھا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی کہہ گئے، آپ اللہ اکبر فرما گئے، اس شہید سربقامت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس شہید سربقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ خط رہے، اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ مگر اعلی حضرت کا وہ شعر جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ بڑا عجب ہے۔ اعلی حضرت فرماتے سنو، فرماتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے دو ترجمے ہیں، سنو گے تو دل تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حسن مصطفیٰ ہو، بیان کرنے والا عاشق اعلی حضرت ہو۔ پیر فرید بھی سناؤں گا، ضرور سناؤں گا، مگر اللہ اکبر اعلی حضرت عظیم البرکت ہے۔ آپ فرماتے لیلۃ القدر میں رات کا وقت ہوتا تھا، سرکار اپنا امامہ اتار دیتے تھے، کنڈل والی زلفیں کھول دیتے تھے، حضور کا چہرہ کنڈل والی زلفوں میں چھپ جایا کرتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ جیسے شب قدر کا طلوع ہو چکا ہے۔ مگر عاشق اور مانا کرتا ہے، تھکے ہوئے تو نہیں، عاشق اور مانا کرتا ہے، عاشق کہتا ہے عبادت گزار کے لیے، عابد کے لیے، حضور عابد کے لیے سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر آتی ہے، عاشق کی ہر رات لیلۃ القدر بن جاتی ہے، جس میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، قرآن نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، نجم کے 10 معنی ہیں، ان میں جتنے معنی سننا چاہیں گے میں سنا دوں گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم محبوب تیری کہ تو ستارہ ہے۔ میرے مالک سفر تو بڑا اونچا ہے، شب معراج کا سفر ہے، سدرہ کا، دنا کا، تدلہ کا، ادنا کا، اتنا اونچا سفر، اور محبوب کو صرف کہتا ہے ستارہ۔ والشمس کہہ دیتا، والشمس اذا ہوا، سورج کی قسم، والقمر کہہ دیتا، چاند کی قسم نہ، کہا والنجم اذا ہوا، مجھ خدا کو تیری قسم کہ آج کے دن تو ستارہ بن کے طلوع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے معنی سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلا معنی پیش کر رہا ہوں، ستاروں کو خدا نے پیدا کیوں کیا؟ سورج کے ہوتے ہوئے تو چھپ جاتے ہیں، چاند جب طلوع کرے تو چاند کے مقابلے میں اس کا نور تھوڑا، تو ستاروں کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جس کی توجہ ہے وہی کہے سبحان اللہ۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے ذرا زور لگانا پڑتا ہے، شعر سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، پھر کہیے سبحان اللہ۔ جو حضور کا عشق و محبت سننا چاہتا ہے کہے سبحان اللہ۔ تو خدا نے ستاروں کو پیدا کیوں کیا؟ ستارے اس لیے پیدا کیے کہ نیچے جب کوئی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کے حق کو مارتا ہے، کسی پہ ڈاکہ لگاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو آسمان سے عذاب نیچے اترنا چاہتا ہے، اس کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہی ستارے اس عذاب کو روک لیتے ہیں، عذاب نیچے کی طرف نہیں اترتا۔ ہائے ہائے ہائے، کہا محبوب والنجم اذا ہوا، تیرے امتی گناہ کرتے ہیں، عذاب نیچے آنا چاہتا ہے، ان کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ نیچے اترنا چاہتا ہے۔ جب تیری صورت کو دیکھتے ہیں، تیرے چہرے والدعا کو دیکھتا ہے، عذاب واپس پلٹ جاتا ہے۔ تیری اس عطا کی قسم، وہ ان کے گناہوں کو دیکھے یا تیری صورت والدعا کو دیکھے؟
سبحان سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بابا غریب شاہ صاحب بخاری۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ بہتر لگتی ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ قرآن نے کہا، فرمایا کہ اب محبوبین پہ اجتماعی عذاب نازل نہیں کروں گا، اجتماعی عذاب نہیں اترے گا۔ کب تلک؟ کہا قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم لوط کو برباد کر دیا۔ کونو قردۃ خاسئین، کسی کی شکل کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ محبوب اب تیری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کروں گا، نہ کسی پہ پتھر کی بارش نازل کروں گا، نہ کسی کی شکل کو بدلوں گا، نہ کسی قوم کی قوم کو برباد کر دوں گا۔ کیوں؟ کب تلک؟ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تو ان میں رہتا ہے۔ میری بات سمجھتے تو پھر ایسی سبحان اللہ نہ آتی۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ میں بات کھولوں گا پھر میں نہیں کہوں گا، تیرا دل کہے گا۔ محبوب جب تلک تو ان میں ہے، اب آسمان سے ان پہ عذاب نہیں اترے گا۔ امت اجابت پر بھی، امت دعوت پر بھی، دونوں پر، مسلم پر بھی غیر مسلم پر بھی اجتماعی عذاب نہیں اترے گا۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تلک تو ان کے درمیان موجود ہے۔ مولانا معنی غلط کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا تو معنی کر رہا ہے شرطیہ، کہ جب تلک آپ ان میں موجود ہیں۔ یہاں ادات شرط کون سے ہیں؟ حروف شرط کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا مولانا واو حالیہ ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ میں واو حالیہ ہے۔ نور الانوار کو اٹھا کر دیکھ، حال کی بحث میں حال شرط کا معنی دیتا ہے، تو وہاں واو شرط کا معنی دے رہی ہے کہ جب تلک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں اترے گا۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کرنے والا ہوں۔ اگر بات دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، مگر بات سمجھ کے 1400 سال ہو گئے رسول اللہ کے وصال مبارک کو۔ وصال مبارک کے بعد سے لے کر آج تک اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں اترے گا۔ خدا نے کسی کی شکل کو بدلا، خدا نے کسی پر پتھر کی بارش نازل کی، خدا نے کسی قوم کو برباد کیا۔ اللہ وعدے پر قائم ہے۔ شرط تھی کہ جب تک آپ ان میں ہیں، وہ آسمان سے 1400 سال سے لے کر آج تک عذاب کا نہ اترنا دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہے، حضور قیامت تک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اولیاء۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک دو باتیں اس پر اور کر دوں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کسی بھی لحاظ سے آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی سمت سے، کسی بھی جہت سے امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ بولیے۔ آپ تو حضور امتی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی سمت سے کوئی نبی حضور سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ حضور کو ہر نبی پہ کلی فضیلت حاصل ہے۔ اس کو علامہ علوسی نے بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد فاجتمع فیہ من خصال الکمال التي كان متفرقا فیہم
وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہر کمال میں، ہر صفت میں، ہر فضیلت میں، ہر مناقب میں خدا کے سارے نبی ایک طرف ہے، محمد مصطفیٰ ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ لیا بابا غریب صاحب سے بخاری۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا خلائق در کمالات انبیاء حیران وہ انبیاء ہمہ در ذات بہ، فرمان ساری مخلوق نبیوں کے کمال پہ حیران ہے مگر خدا کا ہر نبی مصطفیٰ کے ہر کمال پہ حیران ہے۔ تو امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے کسی بھی کمال میں، کسی بھی صفت میں۔ انہوں نے مدینہ شریف میں بیٹھنے والے متبعوں نے فتویٰ دیا کہ حضور ختم ہو گئے۔ اب ان سے سوال کرتا ہوں، کسی بھی جہت سے امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں حضور کا غلام امتی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ